عام دنوں میں بھی صدقہ ظاہر ہے کہ کرنے کا حکم، لیکن آپ کو پتہ ہے لازمی طور پر لوگوں نے جو زکوٰۃ کو ایک تو طے کر لیا کہ رمضان میں دینا ہے، چلیں اس اعتبار سے تو شاید آپ بھی اس کی تائید فرمائیں کہ چونکہ رمضان کے اعمال میں جو برکت اور خیر اور اس اضافہ ہے تو اس نیت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا عام دنوں میں بھی صدقہ و خیرات اسی طرح سے جو نفل صدقہ ہے اس حوالے سے آپ فرمائیں؟ فرض صدقہ تو چلیں اس پر کافی بات ہوئی ہے پہلے بھی، تو یہ جو نفل صدقہ ہے یعنی اضافی جو آپ خرچ کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، آپ کیا فرماتے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو صدقہ ہے نا، اس کے بارے میں خاص طور پہ جو افضل صدقہ ہم کہتے ہیں، جی تو اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف احادیث مروی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ان احادیث میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ افضل صدقہ وہ ہے جو رمضان میں کیا جائے، لہذا لوگ جو رمضان میں صدقہ کرتے ہیں، پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا وہ بھی یہ تھا کہ آپ رمضان کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ، ویسے تو عام دنوں میں بھی آپ سب سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں تو آپ ایسے جیسے تیز آندھی ہوتی ہے، آپ ایکٹیویٹی اور سرگرمی آپ کی اتنی بڑھ جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب ویسے تو افضل صدقہ کے سوال کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات مختلف باتیں فرمائی۔ مثلا آپ نے پانی کے بارے میں فرمایا کہ بہترین صدقہ پانی کا صدقہ ہے۔ مثلا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ مثلا آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اس وقت کریں وانت صحیح شحیح، کہ جس وقت آپ تندرست بھی ہوں اور آپ کے دل میں مال کا لالچ اور محبت بھی موجود ہو اور آپ کے منصوبے اور پلاننگ ابھی چل رہی ہو، اور اس وقت دینا، یہ سب سے زیادہ بہترین صدقہ ہے۔ لہٰذا اصل بات یہ ہے کہ ان سارے یعنی سچویشن ٹو سچویشن فرق پڑتا ہے، اور ہر وہ صدقہ جو کسی سچویشن کے اندر زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ زیادہ صدقہ بہتر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ رمضان کی بات کرتے ہیں تو رمضان میں چونکہ ہر چیز کے جو شمار کے اور گنتی کے پیمانے بدل جاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، تو جو صدقہ جو ہے وہ عام دنوں میں اگر وہ ایک صدقے کا 10 گنا یا جتنا بھی اللہ کریم نے اجر رکھا ہے، بلکہ قرآن میں آیا کہ ایسے ہے جیسے ایک شخص جو ہے وہ اس نے ایک دانہ جو ہے وہ بویا اور اس سے 7 بالیاں نکلی، اور ایک میں 100 دانے، تو اس کا مطلب ہے 700 گنا تک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے۔ یعنی اب یہ حد نہیں ہے، یہ کتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی حد ہے ہی کوئی نہیں۔ لہذا جہاں کہیں بھی آپ اس طرح کی چیز دیکھیں گے تو اس کے اندر ایک اوپن اینڈڈ چیز رکھی ہوئی ہے اللہ کریم نے، کہ تاکہ جو اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کا لامحدود فضل ہے اس کے بارے میں انسان کو یہ احساس رہے کہ وہ کسی گنتی کا محتاج نہیں ہے، اور کہیں نہ کہیں جا کے یہ رک جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کبھی بھی اللہ کی رحمت نہیں رکتی اور یہ بڑھتی رہتی ہے۔ لہذا چونکہ بہترین صدقہ رمضان میں چونکہ اجر زیادہ ہے، اس لیے لوگ جو ہے وہ رمضان میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کسی نے رمضان میں پوچھا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا ہو کہ افضل الصدقہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ صدقہ تو فی رمضان میں کیا گیا صدقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے میرے خیال میں جو لوگ رمضان کے اندر زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں وہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ غم گساری کا مہینہ ہے اور لوگوں کو افطاری اور سحری کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو لوگ نہیں کر سکتے، تو ان کا جو اس میں یعنی ایثار اور قربانی اور ہمدردی اور غم گساری کا جذبہ بھی اس سے نمایاں ہوتا ہے۔ اور پھر انسان کے بہت سارے جو کل ہم تکبر پہ بات کر رہے تھے، تو انسان کے جو اندر کے جو اس طرح کی صفائی بھی ہوتی رہتی ہے، دل کی جتنی بیماریاں ہیں ان کی ویسے روزہ صفائی کرتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وحر الصدر ہے، یعنی دل کی ہر طرح کی بیماری، وہ وسوسہ ہو، وہ بغض ہو، وہ عداوت ہو، وہ دشمنی ہو، وہ کینہ ہو، کہ کوئی بھی چیز ہو، وہ ساری اللہ تعالیٰ روزے کے ذریعے سے دور کرتا ہے۔ لہٰذا ایسے موقع پر آدمی اگر صدقہ کرے تو وہ اجر کے اعتبار سے بھی زیادہ ہو، اور پھر آدمی اپنی روحانی کیفیت کے اعتبار سے بھی اللہ سے قریب تر ہو، تو یہ صدقہ زیادہ بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ باقی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگریز بتائی ہیں کہ ظاہر رشتہ دار کو آپ دیں گے وہ غریب ہی ہوگا تو آپ کو 2 اجر ملیں گے، ایک کا صلہ رحمی کا اجر ملے گا، قرابت داری کا ملے گا، اسی طرح اگر پڑوسی کو دیں گے پھر اجر 3 ہو جائیں گے کہ حق جوار جو ہے وہ بھی آپ نے ادا کر لیا۔
تو اس طرح سے اگر آپ کسی کو بھی دیں گے تو اجر بہرحال رمضان میں زیادہ ہوتا ہے، اس لیے لوگ رمضان میں زیادہ صدقہ کرتے ہیں اور بجا طور پر کرتے ہیں. ایسا ہی کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، اور آپ کے فرامین سے ہمیں یہی بات سمجھ آتی ہے.